السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى انما اموالكم واولادكم فتنة. بزرگوں اور دوستوں، بے شک تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ مال و دولت اور اولاد کو آزمائش اور امتحان کہہ رہے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں مال دے کر دولت دے کر اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ ہمارا بندہ ہمارے دیے ہوئے مال اور بخشی ہوئی دولت کو کس طرح استعمال کرتا ہے. بھائیوں، مال ایک بڑی آزمائش ہے. جب آدمی کے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے تو شیطان اس کے ذریعے بندوں کو اللہ کی یاد سے اکثر غافل کر دیتا ہے. انسان جتنا مال کماتا ہے اس کی حرص اتنی بڑھ جاتی ہے، پھر وہ زیادہ مال کمانے کے چکر میں نماز روزہ تک چھوڑ دیتا ہے. وہ سوچتا ہے کہ جتنی دیر میں نماز پڑھوں گا اتنی دیر میں 100 روپے تو کما ہی لوں گا، اور رفتہ رفتہ اس طرح خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے. اس کے اندر تکبر پیدا ہو جاتا ہے اور دوسروں کا حقیر سمجھنے لگتا ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں، مال کمانا منع نہیں ہے. آپ خوب کمائیے، خوب دولت حاصل کیجیے، بینک بیلنس بنائیے، اچھا کھائیے، اچھا پہنیے، لیکن مال کو حلال طریقے سے حاصل کیجیے اور حلال کام پر خرچ کیجیے. اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی راہ پر خرچ کیجیے، تب جا کر اس مال میں لطف آئے گا، حقیقی مزہ آئے گا. بزرگوں اور دوستوں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے مال کو آزمائش کہا ہے، اسی طرح اولاد بھی ماں باپ کے لیے آزمائش ہے. ہماری اولاد ہمارے لیے گناہ اور عذاب کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور یہی ہمارے لیے نیکی اور ثواب کا ذریعہ بن جاتی ہے. اگر آپ سے کوئی پوچھے، سوال کرے کہ بھائی صاحب اتنا مال، اتنی دولت کس کے لیے حاصل کر رہے ہیں، اتنی جائیداد کس کے لیے جمع کر رہے ہیں، تو اس وقت آپ کا کیا جواب ہوگا؟ یہی نہ کہ میاں بال بچوں کے لیے جمع کر رہا ہوں، اس لیے ان کے مستقبل میں کام آئے گا. دیکھیے، ایک انسان اپنے بچوں کے آرام و راحت کے لیے دن رات محنت کر کر مال کماتا ہے اور بچوں کی محبت میں مبتلا ہو کر حلال اور حرام کی تمیز نہیں کرتا. لیکن جن بچوں کے لیے کماتا ہے، ان کی فکر کرتا ہے، وہی بچے آج دین سے دور ہو کر، قرآن کریم سے دور ہو کر گمراہ ہو جاتے ہیں، غلط راہ پر چل پڑتے ہیں، خدا کو بھول جاتے ہیں، دین کو بھول جاتے ہیں، اسلام کو بھول جاتے ہیں، رسول کو بھول جاتے ہیں، برائی اور یعنی حرکات اور سکنات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، چوری کرتے ہیں، عوام کو پریشان کرتے ہیں، اور عوام کو پریشان کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، جوا کھیلتے ہیں. اور جن ماں باپ نے ان کو پیدا کیا، ان کو پالا پوسا، ان کو جوان کیا، وہ اولاد اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں، وہ اولاد اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانتی، ان کو احمق دے کر پکارتی ہے، ان کا اکرام و احترام نہیں کرتی. ان بچوں کو ماں باپ کا کوئی درد نہیں. اگر ماں باپ بیمار ہو جاتے ہیں تو اولاد ان کی خدمت نہیں کرتی. خدمت تو دور کی بات، آج کل تو بچے یہ دعا کر رہے ہیں کہ بڈھا بڈھی جلدی مر جائے، ان کی بڑبڑاہٹ کو کون سنے گا. بزرگوں اور دوستوں، جانتے ہیں سب کیوں ہوتا ہے؟ اس آپ کی اور ہماری وجہ سے ہوتا ہے کہ والدین اس کی صحیح تربیت نہیں کرتے، اس کے دل میں اسلام کی محبت نہیں پیدا کرتے، اس کی دنیا کو نکھارتے ہیں، اس کے ظاہر کو سنوارتے ہیں، لیکن قیامت کی تیاری نہیں کرتے، دین اسلام سے باخبر نہیں کرتے، قرآن کریم نہیں پڑھواتے، نماز پڑھنے کا ڈھنگ نہیں سکھاتے، روزہ رکھنے کا شوق نہیں سکھاتے، بٹھاتے، اللہ کا خوف نہیں بٹھاتے، غلط راہ گناہ معصیات سے نہیں بچاتے. بھائیوں، اگر ہم چھوٹی عمر میں اپنے بچوں کے سادے دلوں میں قرآن کریم کی عظمت بٹھا دیں، رسول کی محبت بٹھا دیں، دین کی محبت بٹھا دیں، تو زندگی بھر وہ اپنے اسلام کو نہیں بھول پائے گا. یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور جب 10 سال کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر مارو. بتائیے، اسلام کا حکم میں کیا اسلام کرتے ہیں؟ کسی کو اپنے اسلام کی فکر ہے؟ ہم سب تو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، اور آج تو یہ کہ نہ تو خود نماز پڑھتے ہیں اور نہ اپنے بچوں کو نماز کی نصیحت کرتے ہیں، بلکہ بچپن ہی سے انہیں انگریزی سکھاتے ہیں، ہندی سکھاتے ہیں کہ ہمارا بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پر انگریزی بولے گا، دنیا میں کامیاب زندگی بتائے گا، مالدار بنے گا، صاحب ثروت بنے گا. لیکن قرآن کریم جیسی کتاب جو ہماری ہدایت کے لیے اتاری گئی ہے، ہم نہیں پڑھاتے ہیں، دینی معلومات سے اکثر غافل کر کے رکھا ہے. اب آپ بتائیے کہ جب ہم اپنے بچوں کو قرآن کریم جیسی مقدس کتاب نہیں پڑھواتے تو وہ کیسے پڑھے گا؟ اور آپ غور کیجیے کہ جو قوم اپنی کتاب سے ناواقف ہو، اس کا کیا انجام ہوگا. اگر دینی تعلیم رک جاتی ہے، یا آدمی غریب ہو جاتا ہے یا برباد ہو جاتا ہے، تو کہتے ہیں پڑھانے لکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بزرگوں اور دوستوں، آپ بتائیے کہ کیا کوئی بچہ قرآن شریف پڑھ کر انگریزی ہندی نہیں سیکھ سکتا؟ کیا کوئی دین علوم حاصل کر مالدار نہیں بن سکتا؟ آپ بتائیے کہ اب دین کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو کیا وجہ ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو دین سے دور رکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے کہ بچیوں کو دین سے دور رکھتے ہیں؟ اور ہندوستان میں مسلمانوں کا کیا حال ہے؟ ہم مسلمانوں پر، ہماری مسجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو ختم کرنے کی تحریکیں چل رہی ہیں. اس وقت میں ہمارا فرض تو یہ ہے کہ ہم اسلام پر جم جائیں، دین پر جم جائیں، قرآن پر جم جائیں، اور اپنے بچیوں کے دلوں میں اسلام کی محبت بٹھا دیں، دین کی محبت بٹھا دیں.
رسول کی محبت بٹھا دیں, اللہ کی محبت بٹھا دیں, ان کو اسلام کا دعوت سپاہی بنائیں. اس کے لیے ضرورت ہے کہ ہمیں دین مدارس میں پڑھائیں, دین علوم سے آراستہ بے راستہ کرتے رہیں. پھر اس کے بعد ضرورت ہو تو ہمیں نئے اسکولوں میں, کالجوں میں, یونیورسٹیوں میں پڑھائیں, انگریزی سکھائیں, ہندی سکھائیں, آفیسر ڈاکٹر بنائیں, انجینئر بنائیں. کم سے کم ان کا عقیدہ تو صحیح اور درست ہوگا. بزرگوں اور دوستوں, ہم اپنے بچوں کو نرسری اسکول میں پڑھاتے ہیں تو بتائیے کیا وہ قرآن کریم پڑھ سکتا ہے؟ اس کے اندر اسلام کی حقانیت اتر سکتی ہے, دین اسلام کو سمجھ سکتا ہے, اس کا اخلاق و کردار سدھر سکتا ہے؟ وہ تو اللہ اللہ کہنے کے بجائے ABCD پڑھے گا, باپ کو احمق کہے گا, دین کا مذاق اڑائے گا, اسلام کا مذاق اڑائے گا, نماز کا مذاق اڑائے گا, داڑھی کا مذاق اڑائے گا, مدارس و مساجد کا مذاق اڑائے گا. بھائیوں, یقیناً قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم سے سوال کریں گے کہ میں نے تمہیں اولاد جیسی نعمت دی, تم نے اس کو میرے بارے میں کیوں نہیں بتایا, اس کو میرے سامنے سرو سرود ہونے کا حکم کیوں نہیں دیا. صلی اللہ علیہ وسلم پوچھیں گے کہ تم نے اپنے بچے کے دل میں میری محبت کیوں نہیں پیدا کی, اس کو میرے طریقوں پر کیوں نہیں چلایا. تو بتائیے اس وقت ہمارا کیا جواب ہوگا؟ ان ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچیے اور بار بار سوچیے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ